سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو مبارکباد دوں. اسد قیصر صاحب رہا ہو گئے ہیں. خیر مبارک، خیر مبارک. ہاں تو کیونکہ آج کل آپ کی پارٹی کافی بری خبریں سنتی ہے تو ایک اچھی خبر ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ ریلیف کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے؟ بہت شکریہ امیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی آل محمد. ریلیف تو اگر آپ اس کو کہیں تو میں ٹھیک ہے مان لیتا ہوں، لیکن اگر یہ ریلیف ہے تو پھر پتہ نہیں تکلیف کیا ہوگی. نہیں، اس لیے کہ وہ نامینیشن پیپرز جمع کرانے کا سلسلہ گڈ شروع نیوز. ہو گیا. دیکھیں اب پاکستان کی سیاست میں کچھ نام ایسے ہیں جو سب سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے لوگ ہیں اور معاملات کو چلانے والے لوگ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پورا سسٹم چلے اور سب کے ساتھ وہ نبھا کے رکھتے ہیں. تو اسد قیصر صاحب وہی انہی میں سے ہیں جنہوں نے ہمیشہ حکومت کے دوران بھی کوشش کی کہ سسٹم چلے، اور ان کو بڑی تنقید کا بھی پارٹی کے اندر بھی سامنا رہتا تھا. تو آئی ایم ریئلی ہیپی فار ہم، کیونکہ وہ گولڈن ہارٹ، ان کا دل بڑا سونے کا ہے، اچھے آدمی ہیں. اچھا، یہ آپ کی ایک ٹویٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں میرے حلقہ انتخاب سے میرا آبائی گاؤں ہاتھیان نکال دیا گیا، آبائی علاقہ لندخور نکال دیا، شیر گڑھ میاں عیسیٰ اور پرخو نکال دیا، اور کچھ کرنا ہے تو وہ بھی کر لیں. 3 بار پی ٹی آئی جیتی یہاں سے الحمدللہ، اس بار بھی NA23 سے اللہ ہی عزت دے گا انشاءاللہ. تو یہ آپ نے شکوہ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے؟ پتہ نہیں آپ میری کون کون سی ٹویٹ نکال کے لے آتے ہیں، بڑی سٹڈی رکھتے ہیں میرے پہ. پہلے بھی آپ کو میں نے یہ بات کی تھی. بہرحال یہ انہوں نے کیا ہے الیکشن کمیشن نے. ویسے تو پورا ملک میرا حلقہ ہے، اور میر صاحب مجھے اپنے ملک کے لوگوں پہ یقین ہے کہ وہ خان صاحب سے دل سے محبت کرتے ہیں، اور اس وجہ سے میرے سے بھی محبت کرتے ہیں. مجھے یہ یقین ہے پاکستان میں جہاں سے بھی کھڑا ہوں گا اللہ عزت دے گا. لیکن اپنے آبائی گھر سے، اپنے جہاں آپ کے دادا کے والد کی ہڈیاں دفن ہیں، جہاں پیدا ہوئے ہیں، وہاں سے آپ کی محبت ہوتی ہے. ادروائز پورا ملک میرا ہے. انشاءاللہ اس حلقے سے جو میرا بھی ہے اس میں سے کچھ علاقے نکالے ہیں جس میں آبائی گاؤں ہاتھیان ہے، لیکن اس سے انشاءاللہ جیت جائیں گے، اللہ عزت دے گا. ہاں ایک دکھ ہوتا ہے آپ کو اپنے گھر سے دور ہونے کا، لیکن چاہے میرا علاقہ میرے حلقہ انتخاب میں ہو نہ ہو، میرا علاقہ ہے، اور ان کی خدمت کرنا اور پاس ہونے کے بعد بھی ان کا خیال رکھنا وہ میری ذمہ داری ہے، چاہے میں پاکستان میں جہاں سے بھی پاس ہوں. اور یہ تو ابھی میرا اپنا علاقہ ہے، صرف میرا گاؤں اس سے نکالا گیا ہے، پتہ نہیں کیوں نکالا ہے. چلیں، اگر آپ کا علاقہ نکل گیا ہے تو اس کے باوجود آپ الیکشن تو لڑیں گے، لیکن یہ بتائیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کی پارٹی کو اگر بلے کا نشان نہ دیا گیا تو پھر آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں اس پہ ایک اسٹریٹجی پہ تو ابھی میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس سوچ پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ ایسی ہے جیسے آپ کیپٹل ٹاک سے حامد میر نکال دیں، کوئی دیکھے گا؟ پاکستانی سیاست میں سے آپ تحریک انصاف اور عمران خان کو نکال دیں تو ٹھیک ہے، وہ ایک گاڑی چل رہی ہے، وہ چلتی رہے گی، ملک نے تو ویسے بھی آگے جانا ہے. لیکن وہ ایک بدن سے روح نہیں نکل جاتی. وہ ایک سیاست سے نوجوان کی خواہش، نوجوان کا جذبہ، اس کی چاہت، اس کی دلچسپی نکل جائے گی. یہ بچے بچیاں جو پاکستان میں پولیٹیسائز ہوئے ہیں اور پاکستان کی پالیٹکس میں آئے ہیں، دیکھیں کتنے زبردست، اور صرف ہمارے نہیں، یہ نہیں ہے کہ سارا یوتھ ہمارے پاس آ گیا ہے. ٹھیک ہے 60-70-75% پولیٹیسائز ہو کے ہمارے پاس آیا ہے، لیکن اور جماعتوں کا بھی ٹرینڈ چینج ہوا ہے. نون لیگ کو یوتھ کنونشنز کرنے پڑے، نون لیگ کو سوشل میڈیا بنانی پڑی، پیپلز پارٹی کو جو پتہ نہیں وڈیروں کی سیاست میں سے ان کو جو ہے بلاول صاحب کو یوتھ کی بات کرنی پڑی. تو ہر جگہ یوتھ کو دیکھیں، یہ بہت بڑا کام خان صاحب کر گئے ہیں. پاکستان کے نوجوان کو یہ میسج دینا کہ تم سیاست کے ذریعے ملک کو ٹھیک کرو، بلٹ سے نہیں، بیلٹ سے. یہ جو کچھ لوگ آپ کی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے اور اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں، تو آپ بینگ اے سینئر لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف، آپ کا کیا خیال ہے کہ اب ان کو واپس لینا چاہیے، اور اگر لینا چاہیے تو کس طرح لینا چاہیے؟ جیسے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، جی ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں، ہم پالیٹکس چھوڑ رہے ہیں، اسی طرح پریس کانفرنس کر کے کہیں کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں جی اپنی پارٹی میں. کیا کریں وہ؟ دیکھیں میر صاحب، ایک تو آئین کے مطابق سب کو آزادی ہونی چاہیے جو جس جماعت میں بھی رہے. اگر کوئی جماعت چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو اپنی من مرضی سے جائے. اگر کوئی کسی پریشر میں گیا ہے، کسی بھی وجہ سے گیا ہے، اور وہ اپنی خوشی سے نہیں گیا، تو اس کو واپسی کا ایک دروازہ کھلا ضرور رہنا چاہیے. اس کے لیے طریقہ کار پھر خان صاحب خود مروج کریں گے کہ کیا وہ پریس ٹاک کریں دوبارہ، یا کانفرنس کریں، یا کیا وہ کوئی ویڈیو دیں، یا کوئی سٹیٹمنٹ دیں، کچھ کریں. تو فیصلہ عمران خان کرے گا، خان صاحب کریں، جیل میں ہونے کے باوجود. ہمارا لیڈر ہے. تو گور خان پھر کیا کرے گا؟ دیکھیں گور صاحب رسپیکٹیبل آدمی ہیں، ہماری کیئر ٹیکر جو ہیں وہ چیئرمین ہیں.
تو جس طرح کیئر ٹیکر کاکڑ صاحب ہیں تو ان کی بھی اپنی عزت ہے، اسی طرح گور صاحب کی بھی عزت ہے. گور تو چھوٹے بھائی کی طرح ہے. گور خان کیئر ٹیکر ہے. ہاں، اصل آدمی خان صاحب ہیں. ہاں، یہ تو گور خان بھی کہتے ہیں. لیڈر ہے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ دیکھیں میر صاحب، پاکستان میں پاکستان بننے کے بعد، قائد اعظم کے بعد اگر کچھ لیڈر ہمیں اللہ نے دیے تو اس میں بھٹو صاحب ہیں، خان صاحب ہیں، ولی خان صاحب تھے. بادشاہ خان تو ظاہر ہے تقسیم ہند سے پہلے کے تھے. مودودی صاحب بڑے آدمی. اسی طرح اور کچھ. تو خان صاحب دیکھیں، لیڈر روز روز، سیاست دان تو روز پیدا ہوتے ہیں، لیڈر تو 50-60 سال میں ایک پیدا ہوتا ہے.